عام طور پر ٹیلی ویژن کی بحث میں یہ موضوع آتا ہے کہ پرانے مرد وہی گھسے پٹے مرد جو ہے وہ عورتوں کو دے دیے جائیں گے، لیکن مردوں کے لیے بہت ہی حسین و جمیل حوریں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ ہم آپ کو کسی نتیجے تک لے کر پہنچنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، علی عادل آپ کی خدمت میں رمضان اسپیشل پروگرام لے کر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں رائے سکوت چینل۔ حور کے بارے میں تبصرہ یہ عام طور پر مسلم معاشرے کے اندر سننے کو ملتا ہے۔ اس بحث کا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حور جو ہے وہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے وہاں کیا ہے؟ سوال یہ عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ مرد تو خوش ہو جاتے ہیں اس کی خوبیاں سن کر، اس کے اوصاف سن کر، اس کی ایڈجیکٹو سن کر۔ یہ ایک ویلڈ سوال ہے اور یہ ظاہر ہے کہ بحث برائے بحث رہ جاتی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکل پاتا، علماء بھی راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو کسی نتیجے تک لے کر پہنچیں گے، لیکن شرط اس کی یہ ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو تھوڑا آخر تک دیکھنے کی کوشش کریں۔ حالانکہ ویڈیو ہماری دوسری ویڈیوز کے مقابلے میں تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کو مفصل آپ کو معلومات دینی ہے، بہت دلچسپ بنانی ہے اور اس کا ایک حل نکالنا ہے واقعی کہ حور صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے، تو یہ ہے کہ نہیں ہے۔ عام طور پہ ٹیلی ویژن کی بحث میں یہ موضوع آتا ہے کہ پرانے مرد وہی گھسے پٹے مرد جو ہے وہ عورتوں کو دے دیے جائیں گے، لیکن مردوں کے لیے بہت ہی حسین و جمیل حوریں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم آپ کو کسی نتیجے تک لے کر پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ فصلات کی آیت نمبر 31 اور سورہ نور کی آیت نمبر 26 حاضر خدمت کریں گے۔ سورہ فصلات آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور رفیق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہاں یعنی آخرت میں جنت میں جس نعمت کو تمہارا دل چاہے گا وہ تم کو عطا کی جائے گی اور تم جو چاہو گے وہ تم کو وہاں ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 26 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، یعنی ناپاک سے مطلب برے، نافرمان، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے بھی اس میں مراد ہو سکتا ہے۔ اور آگے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ اب اس کے بعد ہم لفظ حور کو دیکھ لیتے ہیں۔ لفظ حور دراصل یہ احور سے نکلا ہے۔ احور مذکر ہے اور حورا مؤنث ہے، یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ ہے پاک، خوبصورت، نہایت خوبصورت، حسین، جمیل، اتی سندر، جس کی تعریف بیان سے باہر ہو وغیرہ وغیرہ۔ تو احور اس کا مذکر ہے اور حورا اس کا مؤنث ہے۔ ان دونوں کا جو جمع ہے وہ حور ہے، یعنی ان خوبیوں کا جمع حور ہے۔ اتی سندر جس کی تعریف بیان سے باہر ہو، حسین و جمیل، یہ دراصل ناؤن نہیں ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، یعنی یہ کوئی مخلوق نہیں ہے۔ حور، اب اس لفظ سے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ حور دراصل کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مخلوق کی صفت ہے۔ اب یہاں ایک چیز ہم تھوڑی سی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عارضی زندگی کہا ہے اور ایک زندگی ابدی کہا ہے، یعنی آخرت کی جو زندگی ہے ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس عقل کے ساتھ میں اس دنیا سے گیا ہوں، جس شعور اور فہم کے ساتھ گیا ہوں، کیا یہی عقل و شعور آخرت میں بھی ہوگا؟ یعنی یہاں میرے ڈیزائرز ہیں، خواہشات ہیں، طلب ہیں، میرے جذبات ہیں، احساسات ہیں، کیا یہی ہوں گے یا کچھ اور ہوں گے یا اس سے بہتر ہوں گے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ابدی زندگی میں اس شخص کو، اس انسان کو آخرت میں اٹھائیں گے تو وہاں اس عقل کے اس عروج پر لے جا کر اٹھائیں گے جہاں اس کی خواہشات اس دنیا کے مقابلے میں کہیں بہت زیادہ ہوں گی۔ تو آخرت میں جو ہے وہ اس کا کیا تصور ہے کہ انسان کی عقل و فہم کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے؟ ماضی کا پچھتاوا، آئندہ کا خوف، آئندہ زندگی کا خوف، آئندہ دنیاوی زندگی یا آخرت کی زندگی کا خوف۔ لیکن آخرت میں کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی قرآن آپ کو جو ہے وہ ایک اطمینان دلاتا ہے، جنت میں جانے کے بعد نہ آپ کو ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ آئندہ کا کوئی خوف ہوگا، تو ایک بڑی اطمینان کی زندگی ہوگی۔
اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُم میں یہاں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ خدشہ ہے، خاص طور سے جن خواتین کو یہ خدشہ ہے کہ وہاں مردوں کے لیے تو حوریں ہیں لیکن عورتوں کے لیے وہاں کیا ہے، یہاں یہ آیت سارے خدشات کو اور سارے ڈاؤٹس کو کلیئر کر دیتی ہے، اور وہ صاف کر دیتی ہے یہ آیت تمام ان اشکالات کو، کہ وہاں خواہشات کے مطابق انسانوں کو یعنی جنتیوں کو ملے گا۔ اب جنتی جو ہے وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے کامن ورڈ ہے، تو یہاں جنتیوں کے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ہے، یعنی تم جو خواہش کرو گے، جنتی جو خواہش کریں گے وہ ان کو وہاں ملے گا۔ وہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہاں چیزیں آپ بدلنے کا بھی شوق رکھتے ہیں اگر تو بدل سکتے ہیں، کہ باضابطہ وہاں پر جو ہے وہ چہروں کا ایک بازار ہوگا جنت کے اندر، وہ قرآن میں اور حدیث میں دیکھنا پڑے گا کتنا مستند ہے، بہت سارے علماء اس کو لکھتے ہیں، کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ وہاں چہروں کا بھی ایک بازار ہوگا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے تو صاحب اس چہرے مورے کی، اس شکل و شباہت کی، ایسی آنکھوں ناک والی، ایسے بالوں والی، اس باڈی اسٹرکچر کی مجھے عورت چاہیے، تو وہ عورت خواہش کرتے ہی اس کو وہ ملے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت خواہش کرتی ہے اس بازار میں دیکھ کر کے مجھے تو ایسا مرد چاہیے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرحمت فرمائیں گے۔ تو دونوں کے لیے وہاں خواہشات کے دروازے کھلے ہوں گے اور ان خواہشات کو پوری کرنے کا اللہ کا وعدہ ہے، اسی کو ہم جنت کہتے ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین کا یہ کانسیپٹ جو حور کے سلسلے میں ہے، جو ایک اشکالات ہیں وہ دور ہوئے ہوں گے، چونکہ ہم نے اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ ہم علماء کے ساتھ رجوع کر کے اس کا بھی کوئی حل نکال سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ دین کی اس مجلس میں جڑے رہیں اور ہم سفر رہیں۔ اللہ ہم سب کو موت تک اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بعد